السلام علیکم۔ امید ہے آپ تو خیریت سے ہوں گے۔ سوچا آج پھر کچھ بات کر لی جائے۔ عید الاضحیٰ آنے کو ہے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس پہ سوچا تھوڑی بہت بات کی جائے، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، تو وہ تو علمان نفیس بہت ہی برا حال ہوا ہے۔ قربانی کو مذاق بنا لیا لوگوں نے، فیسٹیول کا نام دے دیا ہے۔ عجیب سے حالات ہو گئے ہمارے، ہم نے ہر چیز کو کھیل و تماشا بنا لیا۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا تو بنائی گئی تھی، لیکن ہمارے لیے نہیں تھی۔ ہم نے اسلامی شاعر کو کھیل و تماشے میں تبدیل کر دیا۔ وی لاگنگ سے لے کے، جانوروں کی ماڈلنگ سے لے کے، قربانی جیسے فریضے میں عورتیں نچوا کے جانوروں کی رونمائی کرنا اور گانے بجا کے، اور ہر وہ کام جو کہ کہیں سے بھی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہ سب مسلمان جانتے ہیں، وہ سارے کام کر کے جانور تم خرید کے لاتے ہو، اپنی محبت دکھاتے ہو جانور سے، قربانی کے لیے یہ کام کرتے ہو۔ یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا اللہ اعوذ باللہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کھیل بنا دیا تم لوگوں نے قربانی کو۔ جانوروں کے حالات دیکھو، جی ایم او بیس جانور بنا رہا ہے ہر کوئی۔ اچھی خاصی سکون والی منڈی لگا کرتی تھی آج سے 10-12 سال پہلے، ایک جیسے جانور ہوتے تھے۔ پھر کچھ شرفا، سوکڑ شرفا ہمارے معاشرے کے، وہ کودے اس میں، انہوں نے اپنے فارم لگائے، اور اس کے بعد سے جو شوشہ شروع ہوئی ہے، وہ بے غیرتی شروع ہوئی ہے، اور اس کو شوق کا نام دے دیا۔ بھائی یہ شوق نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ کیوں ہے یہ؟ مقاصد کیا ہیں اس کے؟ یہ ہر سال کیوں مناتے ہیں ہم؟ کیوں قربانی ضروری ہے؟ ہر چیز کھیل تماشا نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے لوگوں کی ذہنیت اب۔ اور پھر جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں، بھائی قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جانور لے آیا اور جانور کاٹ دیا اور گوشت کاٹ دیا۔ قربانی شروع ہوتی ہے جب آپ نیت کرتے ہو، پھر آپ جاتے ہو منڈی، کیونکہ ہم اربن ایریاز میں رہتے ہیں بھائی، یہاں پہ تو ورٹیکل ریزیڈنس ہے ہر جگہ، بلڈنگز میں ریزیڈینشیل ہے، تو یہاں پہ آپ جانور تو پال نہیں سکتے۔ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ پالتا بھی ہے۔ عام طور سے میجورٹی جو اکثریت ہے وہ منڈی جاتی، نیت سے تمہاری قربانی شروع ہوتی ہے، تم منڈی جاتے ہو، وہاں خواریاں کرتے ہو، بیوپاریوں سے نیگوشیٹ کرتے ہو، جانور لیتے ہو۔ یا جب جانور لیتے ہو نا بھائی، یہ قربانی کا حصہ چل رہا ہے۔ سب سے خوبصورت چیز اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تو اس کا خیال، اس کی ساری چیزیں خدا کے واسطے، یار واسطے اللہ کے، تھوڑا سمجھو ان چیزوں۔ جانور تم لوگ لیتے ہو 2.5 لاکھ روپے کے،
ابے سوزوکی تو بڑی کر لو، سوزوکی والے سے 500 روپے میں لڑ رہے ہوتے ہو، اور وہ اتنی ننھی سی نکی سی سوزوکی 50-50 روپے بچا رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ 2.5-2.5 لاکھ کا جانور اتنی نکی سی سوزوکی کے اندر لے کر آتے ہو، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ رستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں ہائے اللہ ہم نے کیا کرا تھا۔ تم نے یہ کرا تھا کہ تم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ خیر عقل سے کام لینے کا فائدہ بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو کام لیتے نا، خیر وہ چھوڑو، الگ کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو بھائیوں وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا معاملہ۔ کوئی اچھی سوزوکی کر لو بھائی، شہزور کر لو، بڑا کر لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، 1000-2000 روپے اوپر دے دو گے، اس کو لے آؤ تمیز سے، انسان کی طرح پیار سے محبت سے، شور و غل کرتے ہوئے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تماشے لگے ہوئے ہیں آج کل یہاں پر۔ قربانی کا جانور ہے یار، خوف خدا کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر آئے ہو۔ اتنی بڑی سنت یار، اتنی بڑی سنت، سنت ابراہیمی۔ اس کو لاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پیار کرو، اس سے انسیت پیدا کرو، اور پھر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہاں تک بھی پہنچ گئے تو پہنچ گئے، روزانہ رات میں لے کے یہ دوڑانا اسٹارٹ کرا جانوروں کو روڈوں کے اوپر، اور یہ بھگا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ تفریحاں چل رہی ہیں، اور وہ باجے بج رہے ہیں، اور پٹاخے پھٹ رہے ہیں، اور فائر ورکس ہو رہے ہیں۔ خوف خدا کرو یار، ہم لوگ کو کیا ہو گیا؟ دماغ وماغ کیا سٹیا گیا ہے کیا؟ عقل میں دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے کیا؟ قربانی کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ تفریح کر رہے ہو؟ کوئی تفریح کا موقع ہے، تفریح کا مقام ہے؟ اور شعبدے بازی تو وہ چل رہی ہے، یہ دیکھو 25 لاکھ کا بیل، یہ دیکھو 20 لاکھ، سارے جی ایم او بیس انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے لاتے بھی ان نیچرل جانور ہیں، پتہ نہیں، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی قربانی وہ نہیں ہو، اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے بھائی۔ جانور بھی نیچرل نہیں رہے، بس وہ کچھ شرفا گھس گئے ہمارے سو کالڈ معاشرے کے، سو کالڈ شرفا، پروفٹس کے چکر کے اندر، اور ہر کوئی گھسا ہوا ہے اس کے اندر، یہ جا وہ جا، یہ نسل اور وہ نسل، اور یہ انگلی والی اور وہ ٹانگوں والی اور وہ نسل، ابے کہاں چلے گئے بھائی؟ سیدھا سیدھا سا تاج چوپایا لو، وہ جانور بھی بتائے ہوئے کون سے جانور ہیں، وہ لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو، چھری پھیرو، اللہ اللہ خیر سے، اللہ اللہ پاک قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سارے فرمان توڑتے ہو تم لوگ چھری چلانے سے پہلے تک، ابھی چھری چلا کے سمجھتے ہو بہت بڑا کام کر لیا ہے؟ بڑا کام ہے، اللہ پاک ہے قبول کرنے والا، ہم یہ نہیں کہتے بھائی، اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے حال، لیکن تھوڑا خوف خدا کرو، آس پاس دیکھو کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ، جہاں رہتے ہو وہاں دیکھو پڑوسیوں کے حالات کیا ہیں، آگے پیچھے حالات کیا چل رہے ہیں۔ ایک عجیب قسم کی بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے بھائی، 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ابے 1.25 لاکھ کے بکرے، خوف خدا کرو، 1.25 لاکھ کا بکرا ننا سا، سب پھیلے میں، ان کو معلوم ہے آئے گا لے کے تو جائے گا، یہ شوشا ہے، یہ ہے وہ ہے، شغل میلہ ہے، پالنے کی اس میں سکت نہیں ہے، جگہ اس کو ہم نے دی نہیں ہے، پلوائے گا بھی کسی کے پاس تو وہاں پہ بھی نہیں جائے گا، اس کے مسئلے اتنے، ادھر ہی آئے گا ہمارے پاس لینے کے لیے، پھر اس پہ دھندے لگے ہوئے سب کے، چارے والے کے الگ دھندے لگے ہوئے، اس کے الگ دھندے لگے ہوئے، وہ جو چنگی والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کے ایم سی کے نام پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈی ایم سی کے نام پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس نام پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے رہو، خوب حرام کا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔
خوب گلا کھاتا لگا ہوا ہے، اور پھر سب کہتے ہیں یار قربانی کا عید کا دن ہے، اور پھر جب جانور کو پیار ویار کر لیتے ہیں اس کو عید کی آخری رات میں، 9 ذی الحجہ کی رات میں اتنا بھگاتے ہیں، اتنا بھگاتے ہیں، اتنا بھگاتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ بیٹھو، پٹاخے نہیں پھوڑو اس کے سر کے اوپر لے آ کے ساری ساری رات، اور اس کو روڈوں پہ بھگاؤ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھو ساری رات، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اور پھر صبح چھری پھیلو اس کے اوپر، خود پھیرو، دوسرے سے نہیں پھرواؤ۔ نئی جنریشن کا تو ہمارا حال یہ خون دیکھ کے یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور بھائی جو عید کے لیے کپڑا سلوایا ہے نا، وہ بدلو نہیں، اتنا بڑا جانور لے کر آ رہے ہو، سب کچھ لے کر آ رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، عید کے لیے جو کپڑا سلوایا وہ چینج کر لیں گے فوراً عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد، اس پہ قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ چھیٹا آئیں گے نا خون کے، اور کیا ہوگا؟ بہت سے بہت کتنے کا سوٹ ہوگا؟ 10,000، 15,000، 20,000، 50,000؟ 50,000 کا سوٹ افورڈ کرو گے تو کم از کم بھی 5 لاکھ 10 لاکھ کا تو جانور لائے ہوگے، اس میں 50,000 کا سوٹ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ سوٹ بھی تمہیں کس نے دیا؟ اللہ پاک نہیں دیا ہے نا، 10 لاکھ کی حیثیت بھی اللہ پاک نہیں دی ہے، تو بہترین سے بہترین طریقے سے اپلائی کرو چیزوں کو۔ نہیں وہ تو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے سوٹ سارے دن، بھائی اسی سوٹ میں جاؤ، شکرانہ ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کے سامنے آپ کا شکرانہ ہے کہ اس رب نے اتنا خوبصورت سوٹ دیا کہ تم وہ سوٹ پہن کے پھر جاتے ہو، اور پھر ہر چیز بہترین ہونی چاہیے تمہاری، قربانی دینے جا رہے ہو اللہ پاک کے۔ نہیں وہ عید پڑھیں گے، اوپر جائیں گے، چڈی بنیان میں آئیں گے، اور چل میرا بھائی شروع، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اپنا ایک سوٹ نہیں قربان کرتے آخر۔ چلو آپ کی مرضی بھائی، کوئی ایس سچ وہ بھی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایس سچ روک تھام نہیں ہے، آپ کپڑے چینج کر کے، کپڑوں کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے بھائی دین کے اندر، دین ہمارا بڑا خوبصورت ہے، بڑا سمپل ہے، لیکن میں ان جنرل بات کر رہا ہوں جو آبزرویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار جو کپڑے اللہ پاک نے خوبصورت ترین کپڑے آپ کو دلوائے ہیں، انہیں کپڑوں میں ذبح کر لو یار، تھوڑا خونی چھینٹیں ہی اڑیں گی نا، اسی قربانی کی چھینٹیں اڑیں گی نا، کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے، تھوڑا خون دیکھنے کی عادت تو پڑے گی، تھوڑا سمجھ میں تو آتا ہے یہ خون ہوگا کیا، تھوڑا چھری پھیرنے کی عادت تو پڑے گی۔ اس قربانی کے بڑے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چھری پھیرنی آنی چاہیے، تو بھائی واسطے اللہ کے یار اچھے کسائی کر لیا کرو، 500 روپے 1000 روپے کے چکر کے اندر وہ چھری کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے جانور کے ساتھ بیٹھا ہوا، ادھر بھی مار رہا ادھر بھی مار رہا ہے نا، ایک سے ایک فنکار آیا وہ ہوتا ہے، بھائی تھوڑا سا خیال کر لو، اتنے خوبصورت خوبصورت جانور، اتنی محنت کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، واسطے اللہ کے یار پورا پروسیس کمپلیٹ بہترین طریقے سے کرو، جانور ذبح ہو جائے، گوشت بن جائے تو اس جگہ کو صاف بھی کرو، صفائی نصیمان ہے بھائی، اس جگہ کو صاف بھی کرو، خود کرو، خود اوجڑی اٹھاؤ، ڈالو بالٹی کے اندر، ڈالو ٹوکری کے اندر، اور جا کے اس جگہ پہ رکھ کر آؤ جہاں پہ پھینکنے کا بولا گیا ہے، یا سوزوکی والے کو بلاؤ فون کر کے، وہ آئے گا اور اس کو دو پکڑاؤ، تمہارا کام ہے، باہر چھوڑ کے نہیں آ جاؤ، جگہ کی صفائی کرو، خون ہی خون، خون ہی خون، چلو روڈ پہ کر لو جہاں مرضی چاہے کر لو روڈ کے اوپر، لیکن صفائی تو کرو، پانی تو ڈالنا ہے، 2-3 بالٹی پانی ڈالنے میں جان نکلتی ہے تم لوگوں کی، اوپنلی روڈ کے اوپر تو آگے کر لو گے قربانی، پانی ڈالنے کے لیے وہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام کی وجہ پہ گندگی تم پھیلاؤ، بھائی یہ سب قربانی کا حصہ ہے،
اس نیت سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی محنت ہوتی ہے، جانا آنا، جانور کو لے کر آنا، اس کے لیے چارے کا انتظام کرنا، اس کے لیے پردے کا انتظام کرنا، آج کل گرمیاں بہت ہے، پانی کا، کھانے کا، گھمانا، پیار محبت کے ساتھ گھمانا، اس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم کرنا، اور پھر عید والے دن نماز ادا کرنا، فجر ادا کرنا، نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد اس کے اوپر چھری پھیرنا، اس کے بعد اس کا گوشت بنوانا، پھر صفائی کرنا اس جگہ کی، پھر اس گوشت کے حصے کرنا، جو بھی جس حساب سے بھی اللہ کے احکامات ہیں، تب جا کے پورا معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ سب کچھ کر لیا، گندگی چھوڑ دی وہاں پہ، وہ آتے جاتا آدمی پریشان ہے، ہر آتا جاتا آدمی پریشان ہے۔ یہ الٹے سیدھے ایکسکیوزز نہیں دیا کرو کہ بھائی قربانی کا دن ہے سب یہی کر رہے ہیں۔ واہ بھائی، سب یہی کر رہے ہیں تو آپ بھی شروع ہو جاؤ گے وہی کرنا، بھول جاؤ گے اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، جس اللہ کے لیے کر رہے ہو اس کے احکامات کیا ہیں۔ پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے یار۔ اور سلام تو ان لوگوں پہ جو اپنے گھروں کے آگے چھوڑ کے چلے جاتے گندگیاں، ہر روڈ پہ خون ہی خون، خون ہی خون۔ کیا کتنی دیر لگتی ہے یار اس کو صاف کرنے میں، پانی ڈالنے میں اور اس میں چونا ڈالنے میں؟ نہیں، وہ تو شام میں چونا ڈلے گا۔ ابے تم ڈال دو، تمہارا جانور تھا، کوئی دوسرا کی کیوں ڈالے گی تمہارے جانور کے اوپر؟ ہاں، کوئی جگہ ایک ہے جہاں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہاں آپ ویٹ کر لو، وہاں شام میں آ کے خود ڈال دو، مغرب کے بعد ڈال دو۔ بھائی ذمہ داری لینا سیکھو۔ کھیل مذاق تماشا بن گیا ہے، اس قربانی کو بنا دیا سب نے۔ کسی کو سمجھاؤ تو اس کی ہڈی آتی ہے، یہ ہمارا شوق ہے۔ بھائی شوق یہ نہیں ہوتا، یہ دینی فریضہ ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، یہ شوق نہیں ہے۔ شوق سے تعبیریں نہیں دو ان چیزوں کو۔ پورا سال بلیوں کو لاتے مارتے ہو، پورا سال دوسرے چرند پرند مارتے ہو، اور اس ٹائم کے اوپر آ کے رحم آ جاتا تم لوگ چھوڑو پھر کہیں اور نکل جائیں گے ہم۔ بیٹھو بیانات کے اندر، مسجد کے اندر کنٹینیوس بیانات چل رہے ہیں ابھی۔ بیٹھو، قربانی کا مقصد کیا سیکھو، نہیں پڑھنا نہیں پڑھو، بیٹھ جاؤ یار، جا کے سن لو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، مقاصد کیا ہے اس چیز کے، کیوں کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو۔ یہاں پہ حالات یہ ہوئے اس معاشرے کے چکر کے اندر، یہ دکھاوے کے چکر کے اندر، جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی زبردستی بیسیاں ڈال ڈال کے اور یہاں سے ادھار اور وہاں سے ادھار لے لے کے قربانیاں کر رہی ہیں۔ کیا دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا؟ کھانے کو پیسے ہے نہیں قربانی کریں گے، بھائی نہیں ہے تم پہ، نہیں کرو۔ کس نے بولا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے خاندان میں، پہاڑ میں کیا خاندان تمہارا؟ خاندان تو وہ ہے جو آپ کے دکھ درد کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ ویسے خاندان میں ایسی جگہ جا کے بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا؟ نہیں، وہ وہاں پہ یہ ہے اور وہاں پہ وہ ہے، تو پھر کرو، پھر کمپلین نہیں کرو۔ یہ کرنا بھی ہے اور کمپلین بھی کرنی ہے۔ بھائی یا تو کرو یا کمپلین نہیں کرو، پھر نان سٹاپ کمپلیننگ چل رہی ہوتی ہے۔ کیا کریں، خاندان کا مسئلہ ہے، سوسائٹی کا، معاشرے کا مسئلہ ہے، تو بھائی جب کمپلین کر رہے ہو تو کرو ہی نہیں، یا اگر کر رہے ہو تو کمپلین نہیں کرو۔ اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرو complain.com بن کے، کیونکہ اگر تم کر بھی رہے ہو ادھار لے کے، صاحب استطاعت نہیں بھی ہو، تو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے یہ صاحب استطاعت بننے کی وجہ سے نہیں دیا، کیونکہ تمہاری نیت ہے، تو اللہ پاک تمہیں وہ کرنے کے بھی ذرائع پیدا کر دے گا، کیونکہ تمہاری نیت ہے، وہ چاہے کس طریقے سے بھی تم نے کرنی ہو۔ اس کو ضائع نہیں کرو بیٹھ کے کمپلینیں کر کے۔ آدھے لوگوں کا گوشت صحیح نہیں بنا، اب بھائی نہیں بنا، کسائیوں سے پھڈے چل رہے ہیں، کیا پھڈے چل رہے ہیں؟ کسائی بول رہا ہے یار چائے پلا دو، بھائی جو بھی بات ہے، 5 لاکھ کا جانور گرایا اس نے تمہارا، تم نے
پیسوں کے اندر بھی گن کری. وہ چائے مانگ رہا ہے، اس کو چائے تک نہیں پلا رہے. چلو نہیں پلاؤ، چائے بھی نہیں پلاؤ یار. کیا کریں، ہمارے یہاں کسائیوں کے بھی حالات کچھ خاص نہیں ہیں. ہر قسم کا جو ہے موسمی کسائی آیا ہوا ہوتا ہے. نہ چھری کا بتا، نہ اس کا بتا. گوشت کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے بھائی، اس کا بھی خیال رکھو. کوشش کرو کہ ان چیزوں کے بہانے ہی صحیح اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ. ساری رات جاگ کے فجر پڑھتے ہو، پھر عید پڑھتے ہو. کوشش کرو ظہر میں بھی آؤ، کوشش کرو عصر میں بھی آؤ، کوشش کرو مغرب میں بھی آؤ اور عشاء میں بھی آؤ. اور کوشش کرو آتے رہو. جانور گرایا، گوشت بنا، گوشت باٹا، چل میرا بھائی یہ جا وہ جا، میں کون اور رب کون میرا. خوف خدا کرو یار. تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا آخرت سے؟ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان نہیں ہے نا تم لوگوں کا؟ یا ہے؟ آخرت میں دوبارہ ہونا ہے نا زندہ، جواب دینا ہے ساری چیزوں کا. یہ 15-15 منٹ کی ریلیشن وہ بھی جائز ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس سے ذریعے بھی آگے پہنچو گے. لیکن یار خود دیکھو کیا کر رہے ہو. بس جہاں کلیجی کھائی، جہاں گوشت اوپر پہنچا، سارے معاملات صفائی وفائی کری نہیں، یہ کرا نہیں، یہ ہو گیا، چل میرا بھائی چلو دعوتیں شروع. کون جانتا ہے اللہ پاک کون تھا. صبح قربانی دی اس کے لیے. عجیب کھیل بنا لیا بھائی. میرے پاس بولنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بہت خاموش ہو کے بولتا ہوں، کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ زبان گندی کر نہیں سکتے اس معاملے کے اندر. واسطے اللہ کے یار قربانی کو قربانی کی طرح لو، تھوڑا پڑھ لو. اب تو یوٹیوب وغیرہ سب کچھ 1000 جس مکتبہ فکر کے ہو اس مکتبہ فکر کا اپنا دیکھ لو بیان کسی کا بھی. یہ قربانی کامن ہے ہر جگہ، کیونکہ سنت ابراہیمی ہے. دیکھ لو کیوں ہو رہی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیا وجہ ہے، حاصل کیا کرتے ہو یہ کرنے کے بعد، کیا سیکھتے ہو یہ کرنے کے بعد. کوئی لاجک واجک نہیں ہے، سب بتایا ہوا ہے بھائی. یہ کوئی آج کل کے وہ جو نیم حکیم مفتی اور مقرر چل رہے ہیں وہ والی نہیں ہے، یہ سب پتہ ہے. اور ہم بتانے بھی نہیں بیٹھے. جاؤ اور خود محنت کرو. جب خود محنت کرو گے تو یاد رہے گا. اور یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں بہت علماء بیٹھے ہیں، بہت بیانات مل جائیں گے، ویڈیوز مل جائیں گی. بیٹھ کے سن لو آدھا گھنٹہ، مقاصد تو پتہ چلیں یہ کام کرتے کیوں ہو، کس لیے بولا گیا ہے. خوف خدا کرو یار. تھوڑا آ جاؤ دین کے اوپر، آ جاؤ بھائیوں. بچت نہیں ہونی ہے. جو حالات آنے والے ہیں نا آگے، یہ شاید آخری رمضان اور آخری عید گزار رہے ہو سکون سے. دعا کرو گزر جائے خیر و عافیت کے ساتھ. اگلے سال شاید اتنی تسکین اور آرام کے ساتھ شاید نہ مل سکے جو حالات آ رہے ہیں آگے. تمہارا میڈیا تو تمہیں کچھ نہیں بتاتا. تھوڑا غور کرو، آنکھیں کانے کھولو، تھوڑا دیکھو کیا ہو رہا ہے آس پاس. سمجھ میں آئے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اتنے مزے نہیں آئیں گے. امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری فورکاسٹ غلط ہو، ہمارے اندازے غلط ہو. اللہ پاک غلط کر دے ہمارے اندازے اور ہماری فورکاسٹوں کو، لیکن آگے حالات اگلے سال اچھے نظر نہیں آ رہے. یا آخری رمضان سکون سے گزرا یا آخری عید سکون سے گزر جائے. ابھی بھی وقت ہے بھائی. اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اصلاح کے لیے آ جاؤ، کوشش کر لو. اور خون کو فیل کرو جب اپنے ہاتھ پہ گرتا ہے. وہ گرم خون جب آتا ہے، اس کی چھینٹیں آتی ہیں چہرے کے اوپر، فیل کرو اس کو.
تاکہ کبھی اللہ کی راہ میں چلانا پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ بس یہیں پہ ختم کروں گا اپنا معاملہ۔ تیاری پکڑنا شروع کرو سب کے سب، حالات آنے والے ہیں آگے بہت جلد، اللہ پاک آسانی فرمائے، لیکن یہ چیزیں پکی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اپنی بھی اصلاح کرو، اللہ پاک آپ کی بھی اصلاح کرے، ہماری بھی اصلاح کرے، اور ہم سب کے معاملات میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم۔